وعن ابی اسید الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا الزیت وادہنوا به فإنه من شجرۃ مبارکۃ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیت یعنی رغن زیتون کو کھایا کرو اور بدن پر اس کی مالش کیا کرو، کیونکہ وہ ایک بابرکت درخت زیتون کا تیل ہے۔ زیتون کھایا بھی جاتا ہے اور جسم پر اس کی تیل سے مالش بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ شجرہ مبارکہ ہے، شجرۃ قرآن کریم میں ہے نا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، حدیث میں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، تو اس میں زیتون کی فضیلت آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی ہو کہ کھانے کے بعد اس نے اس کو دھویا نہ ہو، اور پھر اس کو کوئی ضرر پہنچ جائے، یعنی تکلیف پہنچانے والی جو جانور کھانے کی بو یا چکنائی پر آتے ہیں وہ اس کو ضرر پہنچائے، تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کیونکہ چکنے ہاتھوں کے ساتھ سو کر وہ اس ضرر کا خود سبب بنا ہے۔ یعنی کھانا کھایا، اس کی وجہ سے ہاتھوں پر جو وہ دسومت چکناہٹ آ گئی، اس کو دھوئے بغیر دوپہر یا عشاء کے وقت کوئی آدمی سو جائے، پھر حشرات الارض بو کی وجہ سے اس آدمی کے قریب آیا، چیونٹی آ گئی، بچھو، کوئی چیز آ کر اس کو کاٹ لیا، یا کھانے کی خوشبو کی وجہ سے چاٹ لیا اور ہاتھ سوج گیا، نقصان ہو گیا، تو یہ آدمی اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ شریعت نے اس کی رہنمائی کی تھی، اس نے عمل نہیں کیا، تو لہٰذا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر سویا کرو۔ وعن نبیشۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل فی قصعۃ فلحسها استغفرت لہ القصعۃ، رواہ احمد وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث غریب۔ حضرت نبیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کسی پیالے میں یا تشتری میں کھائے اور پھر اس کو انگلیوں سے چاٹ لے تو وہ پیالہ اس آدمی کے لیے استغفار کرتا ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث قریب ہے۔ لحسہ یعنی انگلیوں سے برتن کو چاٹ لینا اور برتن کو صاف کر لینے کو کہتے ہیں، تو اس حدیث میں کھانے کے بعد برتن صاف کرنا مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ بتایا گیا۔ وعن ام المنذر قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علی ولنا دوال معلقۃ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل وعلی معه یأکل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی مہ یا علی فإنك ناقۃ قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا علی من هذا فأصب فإنه أوفق لك، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ام منذر انصاریہ کہتی ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، آپ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان خوشوں میں سے کھانا شروع کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھانا کھانے لگے، یعنی کھجور کھانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، تم ان کھجوروں کو کھانے سے اجتناب کرو، کیونکہ تمہیں کمزوری لاحق ہے، یعنی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور تم پر ضعف کا اثر غالب ہے، اس لیے تمہارے لیے پرہیز ضروری ہے۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے لیے پھر چقندر اور جو تیار کی تھی، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم اس میں سے کھاؤ، اس لیے یہ تمہارے لیے بہت مفید اور موافق ہے۔ دوال، اس کا مفرد دالیتن ہے، کھجور کے جو گچھے ہوتے ہیں وہ، اور نیم پختہ خوشوں کو کہتے ہیں جس کو بسر کہتے ہیں۔ کھجور جب پک جائے تو اس کو رطب کہتے ہیں۔
ماہ یا علی یعنی مت کھا، نہ کر یعنی پشتو میں کہتے ہیں مکو۔ ناقتن نقاہت کمزوری کو کہتے ہیں، بیمار آدمی جب صحت یاب ہو جاتا ہے مگر کمزور رہتا ہے اس کو ناقتن کہتے ہیں۔ چونکہ بیماری کی وجہ سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے تو ثقیل بوجھ والا چیز، اس ثقیل چیز کا ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بیمار کے لیے پرہیز ضروری ہے، یہ اس حدیث سے پتہ چلا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال ما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکئا قط ولا یطأ عقبہ رجلان، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کر کھانا کھاتی ہوئی نہیں دیکھے گئے، اور نبی علیہ السلام کے پیچھے دو آدمی بھی نہیں چلتے تھے۔ تو متکئن ٹیک لگا کر کھانا متجبرین کی عادت ہے کہ کھا بھی رہے ہیں اور بے احتیاطی بھی ظاہر کر رہے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رزق سے بالکل بھی نیاز ہے۔ اور ولا یطأ عقبہ رجلان یعنی نبی علیہ السلام لوگوں کے آگے آگے ساتھیوں کے جلووں میں نہیں جاتے تھے بلکہ وسط میں ہوتے تھے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ بالکل آخر میں ہوتے تھے اور دو آدمی بھی آپ کے پیچھے نہیں ہوتے تھے، زیادہ کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ہاں اگر ایک آدمی ہوتا تو اس کی نفی نہیں ہے، جیسے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہوتے تھے۔ بہرحال یہ عام معمول کا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ کبھی ایک صورت ہوتی تھی کبھی دوسری صورت ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، یہ اس حدیث میں بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آپ کی خدمت میں سرید کا ایک پیالہ لایا گیا۔ آپ نے مجلس میں موجودہ صحابہ سے فرمایا کہ اس پیالے کے کناروں سے کھاؤ، اس کے درمیان میں سے نہ کھاؤ، کیونکہ برکت اس کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو داود کی روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیالہ کے اوپر سے نہ کھائے، البتہ پیالے کے نیچے سے کھائے، کیونکہ برکت اوپر کے حصے میں نازل ہوتی ہے۔ تو کلو من جوانبہا، جو رکابی ہوتی ہے نا، رکابی کے درمیان میں کھانے کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ برکت اور ادب طعام یہ ہے کہ اس بڑے حصے کے اطراف اور جوانب سے کھایا جائے، یہ نہیں کہ کھانے کی ابتدا ہی درمیان سے کرے اور اس کو گرائے، اس میں یعنی گنوارا پن بھی ہے اور برکت کے لیے نقصان بھی ہے۔ اعلیٰ رکابی سے مراد اوپر والا حصہ مراد ہے، اور اسفل رکابی سے نچلا حصہ جو ہے اور اطراف مراد ہے۔ اور یہ جو سرید ہوتے ہیں، سرید یہ اس کھانے کو کہتے ہیں کہ روٹیاں شوربے میں ڈال کر خوب نرم کیا جائے اور پھر کھایا جائے، لذیذ بھی ہے، ہضمدار بھی ہے، اور کم خرچہ بھی اس پر آتا ہے، جس کو ہم پشتو والے پنڈا کہتے ہیں۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔